تو جاتے وقت جو ہے کھڑے ہو کر کے مجھے کہا تم استاد پیچھے نہیں آنا. تو میں سڑک پر ہی گر گیا قدموں. تو میں نے کہا کہ سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرمائے. سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم پیچھے آؤ گے تو قدم نہیں اٹھیں گے میرے، تم پیچھے مت آنا. اور پھر جہاں تک عاشقوں کی بات ہے، ایک عاشق حضور کے دور میں تھا، اویس قرنی، جن کے بارے میں مولویوں کا یہ کہنا ہے چونکہ وہ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا انہوں نے، لہٰذا ان کو درجہ صحابیت پر نہیں رکھا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے عاشق تھے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضور کی زیارت کے لیے ان کا نہ آنا ایک ایسی بات ہے جو سمجھنے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور عاشق ہوا، اس درجے کا نہیں لیکن عاشق تھا وہ بھی، اس کا نام تھا عبد الرحمن جامی، جنہوں نے فارسی کا کلام لکھا ہے حضور کی شان میں. وہ جب مدینہ پاک کا انہوں نے جب قصد کیا، جانے لگے، تو وہ یہاں سے نکلے ہیں مدینہ پاک کے لیے، روانہ ہوئے ہیں مکہ سے، اور وہاں مکے کے مدینے کے گورنر کو خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور حضور اس کو مدینہ کے جو گورنر ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جامی جو آ رہا ہے نا میری زیارت کے لیے، اس کو روکو، اس کو آنے مت دینا. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ وہ مدینے کا جو گورنر ہے وہ کوتوال کو، سپاہیوں کو منع کرتا ہے کہ بھئی اس طرح کا اگر کوئی آدمی ہو عبد الرحمن جامی تو اس کو چھوڑنا مت، روک لینا، جانے نہیں دینا، مدینہ شہر کی حدود میں داخل نہیں ہونے دینا. تو انہوں نے پکڑ کے واپس بھیج دیا. تو پھر مولانا عبد الرحمن جامی نے دوسرے رستے سے مدینے گھسنے کا پروگرام بنایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے، کہا روکو، وہ تو وہاں سے جا رہا ہے. لہٰذا پھر اس کو روکا گیا. تو اب مدینے کا گورنر یہ سمجھا کہ شاید اس کے ارادے صحیح نہیں ہیں، یہ کچھ غلط عزائم کے ساتھ جا رہا ہے. لہٰذا مدینے کا جو گورنر تھا اس کے حکم پر مولانا جامی کو قید کر لیا. اب جب قید کر لیا تو حضور پھر خواب میں آ گئے اور کہا کہ بھئی تم نے ہمارے عاشق کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے، تم نے اس کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا آنے مت دو، تم کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ اس کو قید کر لو. تو وہ گورنر جو ہے وہ ڈر گیا، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا اور یہ ہے کون؟ اس کے بعد وہ شہر کے دروازے پر خود کھڑا ہو گیا گورنر جا کے. اب جب مولانا جامی آئے ہیں تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میرے بھائی مجھے پتہ نہیں تم کون ہو، اور حضور کی کیا اس میں حکمت ہے کہ تم سے عشق بھی بہت کرتے ہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں کہ تم شہر میں داخل ہو. تو میں ہاتھ جوڑ کے گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ. تو مولانا جامی نے دراصل ایک کلام لکھا تھا، اور وہ جو کلام ہے وہ اتنا شدید حضور کو پسند آیا، مقبول بارگاہ ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جسد مبارک ہے مرقد انور میں، جب وہ کلام پڑھتے تو وہ نبی پاک کا جسد مبارک جو ہے جنبش لیتا. اور ان کا یہ تھا مولانا عبد الرحمن جامی کا کہ یہ کلام میں حضور کے روضہ انور پر پڑھوں گا تاکہ حضور جو ہے وہ ظاہری طور پر مرقد انور سے باہر نکل کے مجھے بغل گیر ہوں. ان کا ارادہ یہ تھا. اور وہ کلام کون سا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ تنم میرا جو جسم ہے فرسودہ یعنی کمزور لاغر ہو گیا ہے، اداس ہو گیا ہے، جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، آپ کے ہجر میں تو میری جان ہی نکل رہی ہے. تو یہ عشق کی شدت ان کی تھی، لیکن حضور نے ان کو آنے نہیں دیا. جب حضور کی عشق کی شدت نے ان کو مدینے آنے نہیں دیا تو شاید اویس قرنی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو.
ان کو بھی حضور نے کہا ہو کہ تم وہیں رہو یمن میں، یہاں مت آنا۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ بھی ہوئیں سرکار کی بارگاہ سے۔ مجھے جب سرکار نے بلایا امریکہ سن 2000 میں، تو سرکار کے سامنے جب میں گیا تو سرکار نے جو ہے بڑی ادا کے ساتھ اور ایک بظاہر جلال کے ساتھ فرمایا کہ یار تم ہماری نظروں کے سامنے مت آیا کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب میں جو ہے وہ پریشان تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے۔ تو سرکار کی رہائش گاہ اس وقت جو ہے چیری ہل نیو جرسی میں تھی۔ تو اب جب سرکار نے یہ فرمایا کہ نظروں کے سامنے نہ آنا، تو میں جو ہے بڑا عجیب و غریب تھا حال، بڑا عجیب و غریب حال تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک خیال یہ آیا کہ واپس انگلینڈ چلا جاتا ہوں، ایک خیال یہ آیا کہ نہیں اب انگلینڈ کیا جانا، خودکشی کر لیتا ہوں۔ پھر یہ خیال آیا کہ نہیں خودکشی تو حرام ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خواجہ غریب نواز جو تھے ان کے مرشد جب چلے گئے تھے تو وہ مندر کے چوکھٹ پر بیٹھے رہے، تو یہ خیال مجھے زیادہ اچھا لگا۔ تو میں باہر جا کے اور دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ بیٹھ گیا اور رات بھر وہاں بیٹھا رہا اور روتا رہا۔ اس کے ذرا الٹے ہاتھ پر سرکار کا روم ہے اور باہر بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں۔ رات کے کسی پہر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کھڑکی میں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو میں ڈرا ہوا بھی تھا کہ سرکار کا روم ہے، تو میں تھوڑا سا اور ادھر ہو گیا۔ جب میں اور ادھر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے جو کرٹنز ہیں وہ ریموو ہوئے تھوڑے سے، اور سامنے سے سرکار نے کھڑکی کے آگے یوں ادھر ادھر دیکھنا چاہا کہ ابھی تو یہیں بیٹھا تھا، کہاں چلا گیا۔ پھر یوں دیکھنے لگے اور میں ہاتھ جوڑ کے یوں کھڑا ہو گیا، رو رہا تھا۔ کافی دیر تک سرکار بس دیکھتے رہے اور پھر جو ہے قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا کہ استاد ہم سے دور دور رہا کرو، ہمارے قریب نہ آیا کرو، دور دور رہا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ سرکار میں تو قریب آنے کے لیے آیا تھا نا، میں دور کہاں جاؤں گا، میں آپ کے بغیر تو رہ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، اور میں مر جاؤں تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے تو آپ کے قریب رہنا ہے، میری تو زندگی ہی یہی ہے، میں آپ سے دور کیسے جا سکتا ہوں۔ تو کافی دیر تک سرکار دیکھتے رہے اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ تم، اور کوشش کرنا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے زیادہ نہ آنا۔ تو میں نے سر ہلایا اور چلا گیا، لیکن میں باہر ہی رہا، اندر نہیں گیا۔ پھر جو ہے مجھے معلوم ہوا، کسی نے آ کے مجھے بتایا کہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ سرکار نے کہا ہے ہمارا اس دنیا میں اب دل نہیں لگتا، ہم جانا چاہتے ہیں اپنے دیش، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا یہاں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی رسی سے بہت سارے دلوں کو باندھ لیا تھا، پھر ہم نے جو ہے اس کی چھانٹی کی، آہستہ آہستہ رسی کو ہلکا کیا، اور رسی کو ہلکا کرتے کرتے رسی کو خالی کر دیا، لیکن ایک بندہ رہ گیا، اور جب بھی ہم نے پرواز کرنے کی کوشش کی تو اس کی روح نے ہمارے قدموں کو پکڑ لیا کہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو۔ وہ اس کی روح ہمارے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، جانے نہیں دیتی، اس کی روح پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے کس کے حال پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو وہ اس لیے فرمایا
کہ وہ روح پکڑ لیتی ہے نا قدموں کو، تو اس لیے فرمایا کہ آنکھوں کے سامنے مت آؤ تم۔ پھر رویا اور شکر بھی بجا لایا کہ روح کو اپنی ذات سے مانوس کر لیا ہے۔ پھر میں نے وہ کلام لکھا، 2 کلام لکھے۔ ایک تو وہ تھا قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا۔ دوریاں کیوں بڑھائیں اس نے؟ کیونکہ اس نے قریب سمجھا تھا نا۔ دوریاں بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے کہ تم قرب میں ہو۔ قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا، فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا۔ نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا۔ دوام عشق کی خاطر، دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا۔ پہلے چیری ہل کے گھر سے دور ہو گیا، پھر جب لندن تشریف لائے تو یہاں سے بھی چلے گئے براملی، وہاں سے بھی دور ہو گئے۔ اور جب یہاں سے براملی گئے، میرے گھر سے جب براملی گئے تو جاتے وقت جو ہے کھڑے ہو کر کے مجھے کہا تم استاد پیچھے نہیں آنا۔ تو میں سڑک پر ہی گر گیا قدموں، تو میں نے کہا کہ سرکار مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرمائے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اگر تم پیچھے آؤ گے تو قدم نہیں اٹھیں گے میرے، تم پیچھے مت آنا۔ بس اور دوسرا سوال بھی نہیں پوچھنا، پیچھے نہیں آنا تو نہیں، پیچھے نہیں آنا۔ دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا، دوام عشق کی خاطر وہ دور ہوتا گیا، اگرچہ آئینہ دل میں مسکراتا رہا۔ نظر سے دور تو یک لخت کر دیا اس نے، مگر وہ خانہ دل میں بھی گھر بناتا رہا۔ فراق و ہجر کے غم ہائے جاں اسی نے دیے، پھر میری آہ پہ شب غم بھی وہ مناتا رہا، پھر میری آہ پہ شب غم بھی وہ منا۔ فسانے میری محبت کے کہہ کے عالم کو، قدم قدم پہ مجھے پھر بھی آزماتا رہا۔ کیوں فراموش کروں اس کے ستم ہائے وصال، کیوں فراموش کروں اس کے ستم ہائے وصال، اس کا ہر زخم صفحے دل پہ مسکراتا رہا، اور جس کی خاطر وہ اپنا چین و سکون کھو بیٹھا، انہی سے تنگ پڑا اور جھنجھلاتا رہا۔ ریاض بھول جانے جیسی کوئی چیز نہیں، اسی میں کھوتا رہا جتنا اسے بھلاتا رہا۔ یونس اس دشمن جاں سے شکایتیں کیوں ہوں، یونس اس دشمن جاں سے شکایتیں کیوں ہوں، خوں کی مانند رگو پے میں جو سماتا رہا، خوں کی مانند رگو پے میں جو سماتا رہا۔ قریب جان کے وہ دوریاں بڑھاتا رہا، فلسفہ عشق کا سمجھا تو عشق جاتا رہا۔ تو عشق میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ عام آدمی کو ساری اجازتیں ہوتی ہیں، آ جاؤ تم پاس بھی بیٹھ جاؤ، لیکن جن سے تعلق خاص ہوتا ہے ان کو دور رکھتے ہیں۔ مجنوں کو جب پتہ چلا کہ آج لیلا سب کو خیرات بانٹ رہی ہے تو اس نے سوچا کہ آج جو ہے دیدار ہو جائے گا، آج دیدار ہو جائے گا قریب جا کے۔ تو وہ خیرات بانٹ رہی ہے لیلا، وہ بھی اپنا کشکول اٹھا کے چلا گیا۔ لیلا سب کو خیرات بانٹ رہی ہے، سب کا کشکول بھر رہی ہے، اور جب مجنوں آیا تو لیلا نے اس کا کشکول اٹھا کے توڑ دیا اور کہا تم کیوں آ گئے، چلے جاؤ۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ پھر وہ لیلا کی گلیوں کے چکر کاٹتا تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ شاید براہ راست لیلا کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے مجھ میں، تو جو لیلا کی نظروں سے گزرتی ہے چیز میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ لیلا کی گلی کے جو کتے تھے ان کے پاس بیٹھ جاتا، ان کتوں کی آنکھوں کو چاٹتا اور روتا اور کہتا
کہ ان آنکھوں نے میری لیلا کو دیکھا ہے. یہ عشق ہے. یہ معاملہ جو ہے عشق کا ہوتا ہے. عشق میں ظاہری قرب نہیں ہوتا ہے. حضور کو حاضر و ناظر دیکھنا ہے تو کسی عاشق کو ڈھونڈ لو. اللہ کو حاضر و ناظر دیکھنا ہے تو کسی عاشق کو ڈھونڈ لو. یہ حضور کے عاشق مدینے میں مسجد نبوی پر نہیں ملیں گے کیونکہ عاشقوں کو قریب نہیں آنے دیتے. یہ اللہ کے عاشق مکے میں کعبے میں نہیں ملیں گے کیونکہ وہ اپنے عاشقوں کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتا. وہ ان کو دور رکھتا ہے، دور افتادہ علاقوں میں، دور، نظروں سے دور، اتنا دور کہ لوگ تصور بھی نہ کر سکیں کہ یہ رب کا عاشق ہو سکتا ہے. لیکن ان کے عشق کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تو ان کے قرب میں بیٹھ جائے تو رب کے عشق میں جل کر خاکستر ہو جائے. Amra TV, the place to connect with God.